بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے جن کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ پائنچے ٹخنے سے نیچے کرنا کیسا ہے، اور ہم تو اگر تکبر نہ ہو پھر اس کو اگر نیچے کر لیں تو کیا جائز ہوگا؟ تو یاد رکھیں، پائنچے ٹخنے نیچے کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو بھی چیز ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ٹخنوں کو چھپا دے گی، نیچے ہوگی، تو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ جہنم میں جائے گا، اور جب کسی کے پاؤں جہنم میں جائیں گے تو باقی دھڑ کیا جنت میں جائے گا۔ تو یہ تو ایک عذاب کی ایک وعید ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا نماز کی حالت میں اگر نیچے رکھیں گے تو یہ تو حرام ہے، اور نماز کے علاوہ اگر نیچے رکھیں گے اور تکبر کے لیے رکھا ہے تو پھر بھی حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نماز کے علاوہ پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ بھی گناہ کی بات ہے، بری بات ہے۔ اب ایک شخص بولتا ہے کہ بھائی میرے اندر تو تکبر نہیں ہے، تو یہ کسی کے اندر یعنی کسی کا یہ پیمانہ نہیں ہے کہ ناپ لے کہ تکبر ہے یا نہیں، بس متکبرین کی علامت ہے کہ وہ پائنچے نیچے رکھتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ متکبر ہوتے تھے تو غرور میں اپنے پائنچے نیچے رکھتے تھے، اب بھی ایسا ہے، لوگ بڑے مالدار اپنا دکھاتے ہیں تو پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے نا کپڑے لٹکاتے ہوئے، چادر لٹکاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان سب یہ متکبرین کی علامت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی یہ لازمی چیز ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خالی نماز میں جو ہے نا پینٹ پہنے ہوتے ہیں یا کوئی بھی شلوار اس کو اوپر کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے علاوہ مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور نیچے کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، ہر حال میں کوشش رکھنا چاہیے کہ اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اور بس اسی حدیث شریف کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو کافی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے وہ حصہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جلے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موبائل میں میسیج میں ہیلو لکھنا، ہائی لکھنا یا کسی کو ہیلو کہنا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلو ہیل سے ہے اور ہیل جو ہے نا جہنم کی ہے، تو لہذا یہ اس طریقے سے بات ہوگی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہیلو ہائی کرنا یہ کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے، یعنی ایک شخص کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے ہیلو ہائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی یعنی قباحت یا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اچھی چیز ہمارے اسلام میں یہی ہے کہ انسان جب بھی کسی سے ابتدا کرے، ملاقات کی، بات چیت کی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی، تو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ تو لہٰذا اس کو یعنی چھوڑ دینا چاہیے اس عادت کو، ہیلو ہائی کو، بلکہ اگر کبھی بھی کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں تو السلام علیکم کے الفاظ سے اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں اور اس کا ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے اور محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ پھر گفتگو میں ہیلو ہائی کو استعمال کر سکتے ہیں، تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی سلام کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ سلام کرنے کے کیا آداب ہیں، کیا فضیلت ہے؟ تو یاد رکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے کہ جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، یعنی آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، اپنے درمیان آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبت پیدا ہوئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ شریعت میں، اسلام میں سلام سے مراد وہ کلمات ہیں کہ جو دو مسلمان آپس میں ملاقات کے وقت کہتے ہیں۔ ایک شخص السلام علیکم اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے، یعنی پہلا شخص کہتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور یہ سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی، آپ نے اس کی ابتدا فرمائی تھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، پھر فرشتوں نے سلام کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ لہذا ملاقات کے وقت جب بھی کسی سے ملے تو یہ عادت بنانی چاہیے کہ سلام کریں آپس میں، یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ بلکہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام عام کرو، سلام عام کرو۔ جب ہر مسلمان السلام علیکم السلام علیکم، سلامتی 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 اتنی پھیلائے گا کہ اللہ پاک بھی جب بھی سلامتی سلامتی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سلام کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرنا ملاقات کے وقت یہ سنت عمل ہے، لیکن جس کو سلام کیا جائے اس کو جواب دینا یہ واجب ہے۔ یعنی ایک شخص نے سلام کیا، اس نے سنت پہ عمل کیا، اب دوسرے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرو۔ سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یعنی کوئی شخص سواری پہ جا رہا ہے تو جو پیدل جا رہے ہیں تو سواری کو پیدل والے کو سلام کرنا چاہیے۔ کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اور جب کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر سلام کرنے والے کا جواب دے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور جب باہر آئے تو سلام کرے۔ ہر واقف نا واقف کو سلام کرے، یعنی جانتا ہے نہیں جانتا۔ ابھی ہمارے اندر بہت مسئلہ ہے کہ یہ کسی کو جانتے ہیں تو سلام کریں گے، نہیں جانتے تو سلام نہیں کریں گے۔ ارے بھائی جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سلام کو عام کرو۔ لیکن ہاں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا کھانے میں مشغول ہو یا قضاء حاجت حمام میں مشغول ہو یا وضو کر رہا ہو یا نہا رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آنے والا سلام کرے تو ایسے شخص کو جواب نہیں دینا چاہیے، کوئی نماز میں ہو یا کھا رہا ہو یا نہا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو۔ اگر کسی نے اس کو سلام کیا تو اس کا جواب دینا لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کمرے میں کہیں داخل ہوتا ہے تو پوچھتا ہے ہاں بھائی میں اندر آ سکتا ہوں، وہ بولے جی، پھر اندر آ کے بولتا ہے السلام علیکم۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں جائے تو پہلے سلام کرے، پہلے بات سلام، پھر پوچھے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر ہم اس ہدایت پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقے ہیں، یہ سلامتی، یہ اذکار، یہ جو بھی ہیں، اس پر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہمارا اسلامی طریقہ رائج بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا چند گزارشات تھی سلام کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔